سوال ہے، میں نام نہیں لوں گا چونکہ ویسے طاہر نام ہے، تفصیلات میں نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ نام نہ ظاہر کرنے کی درخواست کے ساتھ کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ عثمان بزدار کی کارکردگی کیا ہے ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اسے اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے زیادہ سے زیادہ کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو طاہر خان صاحب ایک بات پکی ہے، پورا پاکستان میرے کالم کے بارے میں اگر ڈھول بجانا شروع کر دے اور کالم میرا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کالم اگر میرا ڈھنگ کا نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لے یہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی سینما کی ہسٹری میں چند لوگ آئے جن کے پاس پیسہ بھی تھا، پول پوش یہ وہ سارا کچھ تھا، الٹے لٹک گئے، وہ 2 4 5 7 فلاپ موویز کے بعد ختم ہو گیا۔ اچھا، بہت بڑے بڑے نام، سلطان رائی کا بیٹا حیدر سلطان ہے میرا خیال اس کا نام شاید، وہ اچھا لڑکا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، اسی طرح میں نام نہیں لیتا، میرا مقصد مثال دے کے واضح کرنا ہے، کسی کو ہرٹ کرنا نہیں ہے۔ بہت پڑھے لکھے 2 لوگوں کی، میں یونیورسٹی کالج میں پڑھتا تھا تب سے آج تک، تب پی ٹی وی پہ ان کا قبضہ تھا، 2 تھے اور بہت پڑھے لکھے، گا 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 کہ ساری زندگی پاگل ہو گئے۔ وہ پڑھے لکھے بھی ہیں، میوزک کی سمجھ بھی ہے، آوازیں بھی درمیانی سی ہیں، لیکن پذیرائی نصیب نہیں ہوئی۔ اس لیے، اور دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ مارکیٹنگ کا زمانہ ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ، ہونا چاہیے، لیکن خوشبو کو تو خود اپنا تعارف ہوتی ہے، ادروائز ایک ایسی پٹ آف کر دینے والی اگر کوئی پرفیوم ہو، ساری دنیا لگی رہے، بے شک مفت میرے گھر کے آگے آپ ٹرک کھڑا کر دو گے، میں تو کہوں گا اٹھاؤ اس کو، پھینکو باہر کوڑے کے ڈھیر پہ۔ مجھے نہیں پتا، اصل بات یہ ہے، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایکشنز جو ہیں، ایکشنز وہ کہیں زیادہ اونچا بولتے ہیں آپ کے کام سے۔ تو ایکشنز اگر ہیں، اگر ریزلٹس ہیں، نتائج ہیں، کوئی کرے نہ کرے۔ ابھی پچھلے سوال کے جواب میں کہ جی بڑے آئی جی چینج ہوئے تو بڑے چیف سیکرٹری چینج ہوئے، میں نے یہی کہا کہ یہ ہمارا عوام کا تعلق نہیں ہونا چاہیے ان باتوں سے، انہیں نظر رکھنی چاہیے کہ نتائج کیا ہے، گورننس کا لیول کیسا ہے، روز بدلو بے شک۔ اچھا، عثمان بزدار صاحب کے بارے میں پروپیگنڈا اگر ہو رہا ہے جی بہت اچھے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا تب بھی ٹھیک ہے، چونکہ پریکٹیکلی باٹم لائن یہ ہے، باٹم لائن ہے پرفارمنس۔ آپ کی کارکردگی اگر خوبصورت ہوگی، اچھی ہوگی، طاقتور ہوگی، بھرپور ہوگی، اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لوگ تعریف کریں گے۔ چونکہ لوگوں کی ذاتی طور پہ نہ کوئی ذاتی، میں بات کر رہا ہوں ذاتی طور پہ، نہ کوئی آپ کے ساتھ دشمنی ہے نہ دوستی ہے، ذاتی طور پہ نہ آپ سے کسی کا مفاد وابستہ ہے نہ کچھ اور ہے۔ وہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا، محدود چند چمچے ہوتے ہیں یا بینیفیشریز ہوتے ہیں یا جن کے مفادات ہوتے ہیں، تو اس لیے it doesn't really make any difference، قطعاً نہیں۔ ایک ہوتی ہے کمپلسیو بائنگ، یہ جو ماڈرن ایج میں کمپلسیو بائنگ کیا ہے کہ ایک خاص چیز ہے، ایک یا کوئی بھی چیز ہے فار دیٹ میٹر، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن صرف مارکیٹنگ پروپیگنڈا کے زور پہ میں خرید لوں گا۔ چیز کا اگر معیار ہی ٹھیک نہیں ہے تو 1 دفعہ 2 دفعہ اس کے بعد میں ترک کر دوں گا، اس لیے یہ بے معنی بات ہے۔ جی جنید خان رائے بنڈ لاہور، وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے شیخوپورہ کے قریب پاکستان کے پہلے اسمارٹ جنگل کا افتتاح کر دیا ہے، بلا شبہ یہ ایک شاندار کارنامہ ہے، آپ ضرور اس پہ کچھ بولیں تاکہ عام لوگوں کو اس منصوبے کی اہمیت کا علم ہو۔ جنید خان صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑی خوبصورت، بڑی امپورٹنٹ، بڑی بنیادی بات کی ہے۔ ہم لوگ عادی ہیں زیبائشی، آرائشی اور عیاشی ٹائپ منصوبوں کے، بڑے بڑے گلیمرس۔ یہ غلط ہے۔ میں
شہباز شریف صاحب کی میں ان کے 2-3 کام ایسے تھے جن کے میں نے بہت تعریف کی. لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں. وہ کیا گیا ہے؟ مجھے چیزیں اچھی لگی ہیں. مثلاً انہوں نے ایک زمانے میں کچن گارڈننگ کا کانسیپٹ دیا, میں نے بہت اپریشیٹ کیا. ہم لوگ نااہل ہیں, بے وقوف ہیں, بدتمیز ہیں. جس آدمی کے سر پہ 1-2 مرلے کی چھت بھی ہے نا, وہ بھی more than 50% ویجیٹیبلز گھر میں اگا سکتا ہے, جو پاکیزہ ہوں گی, صاف ستھری ہوں گی, ان کی کاسٹ بھی کم ہوگی. آپ تو گھی کے کنستروں میں چاہو تو مٹی ڈال کے, بے شمار چیزیں ہیں. یہ ٹماٹر روتے پھرتے ہیں, ٹماٹر مہنگے ہو گئے, یہ مرچیں مہنگی ہو گئی جی, پیاز مہنگا ہو گیا, یہ ساری چیزیں گھروں میں, اور بڑے آرام سے سکون سے. اچھا, میں نے اپریشیٹ کیا. پھر پنجاب فوڈ اتھارٹی بنائی, میں نے بہت اپریشیٹ کیا. لیکن جب یہ ٹرین شرین کا منصوبہ اور یہ وہ نا, میں نے مخالفت کی. لوگوں نے کہا یہ کیا بات. اب اپنا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اپنی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے. میرے نزدیک وہ زیبائشی اور آرائشی منصوبے ہیں. یہ بالکل ایسی ہے کہ ایک باپ بچوں کو پڑھا نہ پا رہا ہو, ان کی فیسیں نہ دے پا رہا ہو, ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہے, اس کا وہ ٹھیک سے علاج نہ کرا رہا, آمدنی لمیٹڈ ہے یا کوئی بھی وجہ ہے. اچھا, اسے گھر کا کرایہ نہ دیا جا رہا ہوں, اور وہ قسطوں پہ جا کے وہ گاڑی لے آئے, یا کوئی مہنگا یا بڑا, مجھے تو پتہ بھی نہیں کتنے انچ کا کیا ہوتا ہے, وہ ٹی وی لے آئے. ایسے سربراہ کو جوتے مارنے چاہیے کہ بچے کی فیس تو سے دی نہیں جا رہی, گھر کا کرایہ تیرا. تو پریورٹیز ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اورنج ٹرینیں نہ ہوں اور فلاں نہ ہوں, بالکل ہوں. یہ فلائی اوورز نہ ہوں, بالکل ہوں. انڈر پاسز نہ ہوں, بالکل ہوں. یہ جو فلانا رنگ روڈ, بالکل ہوں. آبادی بڑھتی جا رہی, اور اس کا بھی ذمہ دار کون ہے؟ حکمران. ان میں اتنی تمیز نہیں, ان میں اتنی سخت نہیں, ان میں اتنی ہمت نہیں. یہ بھی انتہا پسندی ہے. ایک زمانے میں ضرورت تھی مسل کی, جی بیٹے بڑے تو فلانا ہو, ٹرائبل زمانہ یا فلانا ٹمکانا. آج کل نہیں بھائی, آج کل آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اگر تو آپ نے بچے پیدا کر کے کرائے پہ چلا دینے ہیں 6 سال کی عمر میں, اس ننھی سی جان کو آپ نے ارننگ کی مشین بنا دینا ہے, اس کو ذلیل کر دینا ہے. وہ ٹائروں کی دکان پہ پنکچر لگا رہا ہوگا, وہ کسی کھوکھے کے باہر کھڑا ہو کے وہ معصوم بچہ وہ پان سگریٹ لا رہا ہوگا, کسی پٹھے پہ کام کر رہا ہوگا. تو سبحان اللہ بھائی, آپ کیسے ماں باپ ہو؟ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ وہ بچہ 22-24 سال تک لمبی انویسٹمنٹ مانگتا ہے. ایجوکیشن has become very expensive unfortunately. پاکستان میں 2-3 ہی تو صنعتیں رہ گئی ہیں. لوگوں کی کھالیں اتار لی گئی ہیں. ایجوکیشن کو انڈسٹری بنا دیا گیا ہے, ہیلتھ کو انڈسٹری بنا دیا گیا ہے, ہاؤسنگ کو, یعنی روٹی کپڑا مکان کے بنیادی ضروریات ہے زندگی جو ہے, ان کو صنعتیں بنا دیا گیا ہے. ایک اچھا خاصا متمول آدمی ہے جو ڈیسنٹ اسکول میں بچوں کو پڑھا سکتا ہے. لاکھوں میں تو اسکول فی آنے جانے کے یہ وہ وغیرہ, آخر تو لمبا رونا ہے. تو یہ اچھا, عمران کا یہ بڑا خوبصورت کام ہے. وہ کچھ چیزیں شارٹ ٹرم جن کا ہمیں عادی نہیں ہے, ہماری تربیت ہی نہیں ہے. اب یہ جنگلوں والا کام اتنا خوبصورت, اتنا عالی شان ہے, آج سمجھ جائے گی آپ کو. صرف 2-3 سال کے اندر اندر آپ دیکھو گے ہوتا کیا ہے. یہ جنگل نری ہریالی نہیں ہے, یہ کوئی شکینی نہیں ہے. میرا بہت ایکسپوئر ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, یہ وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ بہت. تو 80-81 میں جب ادھر گئے تو ریاض میں پھٹکار پڑی ہوئی تھی, پیسہ پوسا تھا ان کے پاس بہت, لیکن ویران نہ کبھی کو بارش. اس کے بعد انہوں نے پیسہ ان کے پاس چونکہ بہت تھا, بڑے بڑے تو گرون اپ ٹریز انہوں نے لگانے شروع کیے. 2-3 سال کے اندر اندر ریاض میں بارشیں شروع ہو گئیں. آپ کا ٹیمپریچر, آپ کی آلودگی, آپ کا جو سطح آب ہے زیر زمین, یہ بہت بڑا بہت خوبصورت کام ہے. اور ہم بھی لگائیں, میں یہ تو کر رہے ہیں نا, اور بہت اچھا کر رہے ہیں. میں نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا. میں نے اپنے ہاتھوں سے ہزاروں درخت لگائے,
بیلی پور جب میں نے آباد کیا، وہ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں تھی، چند دوستوں نے مل کے آپس میں، وہ سوسائٹی وغیرہ نہیں ہے. تو خود میرے اپنے گھر کے اندر سینکڑوں درخت میرے اپنے ہاتھوں سے لگے ہوئے ہیں. پورے ادھر بیلی پور میں بے شمار درخت لگائے، جو بعد میں کنسٹرکشن ہوتی گئی تو سائڈوں پہ رہ گیا باقی. تو بے شمار یہ عبادت ہے. جو کہتے ہیں نا درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، اور یہ ویسے ہی خوبصورت ہے. ثواب تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے. جب آپ ایک درخت لگاتے ہیں اور اس کو پروان چڑھتا دیکھتے ہو تو جتنی راحت ملتی ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ اپنی اولاد کو پروان چڑھتا دیکھتے ہو. سو ڈیفینیٹلی یہ بہت اعلیٰ انیشیٹو ہے. ان کو چاہیے، میں نے پرائم منسٹر کو کہا بھی تھا کہ یار آپ لوگ سوئے ہوئے بچے کا منہ چوم رہے ہو، نہ بچہ راضی نہ اس کی ماں راضی. تو لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ ان انیشیٹوز کا اصل میں مطلب کیا ہے. عوام کو تو درخت، ان کو تو سوائے درخت کاٹنے کے اور اس کو بطور لکڑی کے استعمال کرنے کی موسٹلی ہمارے یہاں تو سبب میں تو عقل ہی نہیں ہے کسی. بہرحال تھینک یو ویری مچ.